تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، ہمارے پاس ایک سوال یہ آیا ہے، انگلینڈ سے سوال آیا ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، عیدین کی نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ عیدین کے موقع پر اکثر مساجد میں عید العیدین کی نماز ہوتی ہے، اس سے کیا حکم ہے؟ ان مساجد میں کن لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اسی طرح اگر عیدین آبادی میں آ جائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ مساجد میں عیدین کی انعقاد پر ذمہ داران مساجد میں ترک سنت کے گناہ ہوگا یا نہیں؟ سوال کرنے والے مولانا مخصوص صاحب انگلینڈ سے۔ ماشاءاللہ 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 مولانا مخصوص صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تو ہمارے سوال کا جواب تو آپ نے ہماری زبان سے خود چھینا ہے۔ یہ کیونکہ ہماری نشست سوال جواب کی چل رہی ہے، اگر یہ سوال ہمارے پاس آج نہ بھی رہا تھا تو ہم خود اس بات کو آپ حضرات کے سامنے بتا دیتے، کیونکہ عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج پائی جا رہی ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان عیدین کی نماز کو بجائے عیدگاہ میں پڑھنے کی مسجدوں میں پڑھنے کا مزاج بنا چکے ہیں۔ عمومی طور پر یہ چیز چل رہی ہے، تو اس لیے اگر آپ نہ بھی پوچھتے تو میں اس کے جواب کو، اس سوال کو ہمیں خود چھیڑتا، اور ہم خود اس بات کو آج میں خود بیان کرنے والا تھا۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، نماز عیدین کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھتے تھے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عمل دیا ہے کہ عیدین کے وقت میں ہمیں کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ عیدین کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مسجد میں پڑھنے کے جنگل میں اور صحرا میں جا کر پڑھا کرتے تھے، یعنی مدینے سے باہر جا کر پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، فضیلت معلوم تھی کہ بھئی اگر کوئی بندہ مکے میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ منورہ میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ کے رسول کو علم تھا نہیں تھا اس بات کا؟ تھا علم، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی پھر بھی جا کر مدینہ چھوڑ کر جنگل میں جا کر نماز پڑھنے عید کی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عیدین کی نماز افضلیت بجائے مسجد میں پڑھنے کے، عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ افضلیت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مواظبت بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز مسجد میں پڑھے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ہے، بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھے ہیں، بقیہ پورے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ عمومی طور پر ہمارے مسجدوں کے اندر جو تعلیم کی جاتی ہے کتاب فضائل اعمال، اس میں شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل اعمال کے اندر، فضائل رمضان کے اندر اس بات کو خود لکھا ہے کہ جو بندہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بڑے فخر سے اس بات کو بیان فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ جو میرے سامنے اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیا مزدوری دی جائے گی، ان کا کیا بدلہ دیا جائے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ان مزدورین کا پورا بدلہ دیا جائے۔ بڑی فضیلت بیان فرمائے۔ اور رمضان کے موقع کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کے روزے رکھ کر عیدگاہ میں جاتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے فرشتوں، ان کو کس کا بدلہ کیا جائے گا؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جو بندے تیرے سامنے روزہ رکھے، پورا مہینہ عبادت کر کے پھر عیدگاہ میں آ کر تیرے سامنے سر جھکا رہے، اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے جمع ہوا ہے، اے اللہ تو مزدورین کا ان کا بدلہ پورا دے۔ تو اللہ اعلان کریں گے، جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا، جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا، پاک و صاف ہو گیا، اپنے گھروں کی طرف نے لوٹ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس وقت عیدین کے وقت نماز پڑھنے کے لیے نمازی عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ اتار دیتے ہیں، فرشتے بھی ان کے ساتھ تکبیر بیان کریں گے، اور پھر جو ہے ان کی دعاؤں میں فرشتے خود شامل ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اس طرح کی بہت سارے فضیلتیں بیان فرمائے، اور اس کی حکمتیں بھی بہت ساری ہیں۔
کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو بہرحال میں اس کی حکمتیں بعد میں بیان کروں گا، پہلے مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ تو بہرحال اس طرح مسجدوں کے اندر آج کل عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھنا چھوڑ کر مسجدوں میں ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عمومی مزاج بن چکا ہے کہ ہر آدمی ہر مسجد میں اپنا مسجد میں ایک صدر سیکرٹری ایک نظام بنا دیتا ہے کہ بھئی کہتا ہے ہماری مسجد میں آؤ، یہاں عید کی نماز اتنے بجے، 6:30 بجے عید کی نماز، یہاں 7:30 بجے اتنی بجے، 7 بجے اتنی بجے۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی فضیلت کا علم نہیں تھا کیا؟ پورا سال رمضان تک بھی پورا سال توفیق نہیں ملتی رمضان میں آ کر نماز پڑھنے کی، پورا سال نماز کی توفیق نہیں ملتی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جبکہ عیدگاہ آپ کے سامنے شامل موجود ہے نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے کے بجاوت بھی وہاں بھی بے ترتیبی کے ساتھ سنت کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سنت کا توڑنا نہیں ہوا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے اور مسجد کے صدر سیکرٹری نے اللہ ان کو حفاظت، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشانہ بنا دے، عبرت کا نشانہ بنا دے۔ یہ بھی خود گناہوں میں ملوث ہیں تو پوری قوم کو گناہوں کے اندر ملوث کر رہے ہیں لوگ۔ بھئی ہمارے بنگلور کے اندر میں دیکھتا ہوں ہر علاقے کے اندر اللہ کا فضل الحمدللہ ہر علاقے کے اندر عیدگاہیں موجود ہیں، ہر علاقے کے اندر عیدگاہیں موجود ہیں۔ میں جس میسور روڈ کے علاقے میں رہتا ہوں، یہ میسور روڈ کے علاقے میں 3 عیدگاہیں موجود ہیں، ہمارے الحمدللہ 3 عیدگاہیں ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی مسجدوں کے اندر عیدگاہوں کا عید کی نماز کا اعلان ہوتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کی نمازوں کا اعلان ہوتا ہے، بے شرمی کے سگا آ کر مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑے افسوس مندی کی بات ہوتی ہے، بڑی افسوس مندی کی بات ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چھوڑ کر بقیہ اللہ کے رسول نے زندگی میں جتنی مرتبہ عید کی نماز پڑھے وہ مسجد میں عیدگاہ میں لا کر نماز پڑھیں۔ اب یہ اعلان کر رہا ہے کہ بھئی فلاں مسجد میں 6 بجے 7 بجے عید کی نماز ہو رہی ہے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ۔ اب کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ حضرت گرمی کا موسم ہے، بھئی گرمی کا موسم ہے تو بھی جلدی رکھ لیا کرو۔ پورے علاقے والے ایک کمیٹی والے بیٹھ کر مشورہ کرو کہ بھئی ہماری مسجدوں کے اندر بجائے عید کی نماز ہمارے مسجدوں میں پڑھنے کی عیدگاہ میں نماز ہوگی، ایک وقت میں ہوگی، سب کو وہاں جمع ہونا ہے، ایک وقت میں سب کو جمع ہونا ہے، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ ترتیب بناؤ آپ، اس طرح کیوں لوگ نہیں جمع ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی مسجد کی بھیک مانگنے کا موقع ملتا نا سال میں ایک مرتبہ، مسجد کا چندہ ہوتا اور سارے لوگ ہمیں جمع ہوں گے، سب یہ کہیں گے ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا بڑا مجمع جمرہ، صدر سیکرٹری کی واہ واہ ہوگی۔ سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ موقع ملتا، وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کو توڑنے کے لیے وہ تم تلے ہوئے ہو۔ تو بہرحال ہمارے خواص بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مصلحت کے نام پر آج لوگوں کو مصلحت کے نام پر ہمارے لوگوں کو ہر چیز کی رعایت دے چکے ہیں، ہر چیز کی رعایت دے دیے ہیں۔ جو بھی آدمی آ کر مسئلہ پوچھا کہیں گے حضرت کیا عیدگاہ اگر یہاں یہ شہر کے اندر شامل ہو گیا تو کیا مسجدوں میں؟ چلو حضرت سب شروع کرو مسجدوں میں۔ اس لیے تو آج مسجدوں میں دیکھو عیدین کی نمازوں میں ہر مسجد میں چل رہی، عیدگاہوں کے اندر کثرت کم ہو رہی ہے ابھی۔ مسئلہ یہ میں وہ مسئلے کو ہی بتاتا ہوں، اگر کوئی عیدگاہ شہر کے اندر شامل ہوگا تو اس کا کیا حکم ہے میں آگے میں وہ بتاؤں گا۔ لیکن شریعت مطہرہ کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا کس طرح جائے، کس طریقے سے چلے، کس طرح تکبیر کہتے ہوئے جائے اور کس راستے سے جائے اور کس راستے سے، ہر ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی عیدگاہ کے سلسلے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا اصل مقصد کیا بیان فرمایا؟ اس سے کیا ہوتے؟ شوکت اسلام کا اظہار ہونا، یعنی کہ اگر کوئی آدمی عیدگاہ یعنی جب مجمع کثرت سے زیادہ وہاں جائے گا تو اس کی وہاں اللہ کی وحدانیت پر بیان ہوگا، پھر لوگ جو ہے اللہ کی وحدانیت پر غیر مسلم کو بھی اس بات کا علم ہوگا بھی کتنے مسلمانوں کی کثرت کتنی ہے، اور وہاں اللہ کی تکبیریں بیان ہوگی اور اللہ اس سے خوش ہوں گے، شوکت اسلام یعنی اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی۔ اس سے کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اب یہاں ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں چھوڑ کر ہر آدمی آیا اپنی اپنی مسجدوں میں عیدین کی نماز شروع کر دیے۔ اب بہرحال اگر کوئی ایک تو بات یہ ہے کہ شہر کے باہر اگر عیدگاہ ہے تو پھر وہاں جا کر عید کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر عیدگاہ اگر شہر کے اندر داخل ہو جائے، میسور مثال کے طور پر ہمارے بنگلور کے اندر میسور روڈ میں رہتا ہوں، شہر بنگلور میں رہتا ہوں، اگر کوئی شہر کے اندر کوئی عیدگاہ آ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ حکم تو اس کا یہی ہے کہ عام مسجدوں کی طرح اس کا بھی حکم ہو جائے گا کہ جس طرح عام مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ثواب ملے گا، تو اس میں بھی عیدگاہ کے اندر بھی اسی طرح عام مسجدوں کے اندر ہو جائے گا۔ اگر عیدگاہ شہر کے اندر آ جائے، اگر عیدگاہ شہر کے باہر ہے
تو پھر مسجدوں میں عید کی نماز کا اعلان کرنا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر شہر کے اندر عیدگاہ آ جائے تو پھر عام مسجدوں کی طرح اس کا حکم ہو جائے گا۔ ایک بات یہ، اب عام مسجدوں کے اندر حکم ہو گیا تو پھر کیا عیدگاہ کو اسے بیکار چھوڑ دیں کیا؟ سوال یہ ہے، اب جب عیدگاہ عام مسجدوں کی طرح ہو گیا تو پھر کیا عید کی نماز وہاں پڑھنا چھوڑ دیں؟ اب دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے نکلتا ہے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات کہا ہے کہ جتنی دور مسجد ہوگی جتنی دور وہ چلے گا اللہ اتنا ثواب اس کو دیں گے۔ ایک بات، اور مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا اجتماع وہاں ہوتا ہے اور لوگوں کی کثرت جتنی ہوگی ثواب میں اتنا کثرت زیادہ ملے گا۔ اب عیدگاہ کے اندر کثرت زیادہ ہے یا مسجدوں میں زیادہ رہتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب عیدگاہ شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو افضلیت غیر افضلیت کی بات آ جاتی ہے، یعنی کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا یہ افضل ہے یا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ دونوں باتیں آ گئی، عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجدوں میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو گیا کہ افضل غیر افضلیت کی بات آ گئی۔ جب افضلیت غیر افضلیت کی بات آ گئی تو مومن کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ اپنی عبادت کو اعلیٰ مقام پر پہنچائے، وہ ہر عبادت کو اپنی اعلیٰ مقام پر پہنچائے۔ یہ نہیں کہ بھی مصلحت کے نام پر بھی افضلیت غیر افضلیت کے نام پر ہمارا مسلمان چلے نفل نماز پڑھنا گویا کہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ ثواب وہاں پر ملے گا، آپ کو پورا مکمل ثواب، آدھا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کھڑ کر نفل نماز پڑھا تو پورا ثواب ملے گا۔ تو افضلیت غیر افضلیت کی بات رہی نہیں رہی۔ تو اسی طرح عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا، جب عیدگاہ شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس عیدگاہ کی اور عام مسجدوں کا حکم دونوں کا ایک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں افضلیت غیر افضلیت کی بات آ گئی۔ افضلیت یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھو کیونکہ جتنے قدم آدمی چلے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا، افضلیت آئی نہیں آئی۔ اور اسی طرح مجمع کی کثرت کی وجہ سے اللہ اس مجمع پر اپنا فخر کا اظہار فرمائیں گے اور مجمع کی کثرت پر اللہ فخر فرمائیں گے، اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں زیادہ رکھیں جتنا مجمع زیادہ ہوگا وہاں پر۔ اس لیے مسجدوں کے اندر جماعت ثانی کا حکم منع کہ اگر مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو جائے تو وہی محلے والے دوسری مرتبہ مسجد میں آ کر جماعت ثانی کریں گے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ مجمع میں مجمع کے اندر کم و پیشی ہوگی۔ پہلی مرتبہ نماز پڑھنے والوں کی مجمع کم ہو جائے گا، پھر دوسری مرتبہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ کی مجمع کی قلت کی وجہ سے دوسری مرتبہ اگر کوئی جماعت بنائی جائے تو وہ جماعت مکروہ تحریمی کے حکم میں ہوتی، جائز نہیں بنانا ان کو۔ تو اسی طرح مجمع کی کثرت جب عیدگاہ کے اندر زیادہ ہے تو پھر وہاں افضلیت یہی ہے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا وہاں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو عیدگاہ شہر کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس کا حکم تو عام مسجدوں کی طرح ہو گیا۔ اب عام مسجدوں کی طرح ہو گیا تو افضلیت غیر افضلیت کی بات جب آ رہی ہے، افضلیت یہی ہے کہ آپ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں کیونکہ وہاں مجمع زیادہ رہے گا، اس میں ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اب مسجدوں میں نماز پڑھیں گے تو پھر اس سے بھی مسجد میں ثواب ملے گا، لیکن یہاں نماز کا ثواب کم ملے گا اور وہاں نماز کا ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ چلیے حضرت مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا جا رہا، جبکہ یہاں بھی تو نماز ہو جا رہی ہے۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ حکومت ہمارے ان عبادت گاہوں کو، عیدگاہوں سے یہی بات اشکال کرتا ہے کہ تم سال میں صرف 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہو، بقیہ تو تمہاری مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، کیا ضرورت تمہیں مسجدوں میں عیدگاہ میں ضرورت ہے؟ چلو ایجوکیشن کے نام پر مسجدوں کو، آج عیدگاہوں کو دیکھیے اسکولوں بنائے جا رہے ہیں، اور دیوالوں کا نام اور غیر دیول کے نام پر حکومت وہاں پر مطالبہ کر جگہ مانگ رہی ہے۔ ایجوکیشن کے نام پر وہاں بچوں کو کھیلنے کا میدان بنایا جا رہا ہے، حالانکہ عیدگاہ کا حکم بھی مسجد کے حکم ہی کی طرح ہے۔ جس طرح مسجد میں آدمی نہیں کھیل سکتا، عیدگاہ میں آدمی نہیں کھیل سکتا۔ تو عیدگاہ کا حکم بھی عام مسجدوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ آج عیدگاہوں کی کمیٹیوں کے حالات تو ایسے اللہ حفاظت کرے، آج وہ مصلحت کے نام پر لوگوں کو وہاں کھیلنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، ساری چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں، جس وجہ سے غیر بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو جواب ان کو دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا، ضرور دینا پڑے گا ان کو۔ تو بہرحال یہاں افضلیت غیر افضلیت کی بات آ رہی ہے۔ تو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور افضل بھی یہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک ترتیب بنائے کہ اب بھائی مثال کے طور پر گرمی کا موسم آ گیا تو اب یہ پورے محلے والے ایک مقام یہ بنائے، یہ گرمی کا موسم ہے، ہم لوگ 8 بجے صبح میں عید کی نماز رکھیں گے، چاہے عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو۔ قربانی کے نام پر بھی لوگوں کو اندر مزاج ہے کہ بھائی حضرت
کوئی قربانی کے لیے ملتا نہیں، ہمیں یہ ملتا نہیں، یہ کام کرے صاحب، آپ یہ کام کریں 7 بجے آپ سب کو جمع کر لیں مسجدوں میں، عیدگاہ کے اندر سبھی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر وہاں عید کی نماز ہو جائے گی۔ اگر مجمع کی کثرت کی بہت زیادہ ہو رہی تو پھر علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر 2 مرتبہ کرنے کی اجازت دی ہے نا۔ مجمع زیادہ ہو گیا، اگر کھڑنے کی جگہ نہیں مل رہی تو پھر علماء نے اس کی بھی تو اجازت دی ہے کہ عیدگاہ کے اندر 2 نمازیں عید کی بناؤ۔ اب اتنی سارے مسئلے، اتنے سارے راستے ہونے کے باوجود بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر پھر بھی کاہلی سستی کیوں آ رہی ہے؟ تو بہرحال ایک وقت آپ طے کر لیں، سارے مسجد کے لوگ اگر بیٹھ کر ایک بات پر متفق ہو جائے تو سارے لوگ آ کر نماز وہاں پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنی مسجدوں میں یہ وقت میں رکھ رہے ہیں، انہیں یہ دیکھا، انہیں وہ دیکھا، انہیں وہ دیکھا، ہر مسجد میں رکھا، تو پھر عیدگاہ کے اندر لوگوں کا مجمع کہاں جڑ رہا ہے؟ اب حکومت کی نظر دیتے ہوئے سال میں 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی سیاستدانوں کا مزاج یہ ہے، چھوڑو حضرت، عیدگاہ کے اندر کچھ اسکول بنا دیں، کیا ہوگا؟ ارے ہی صحیح تو عیدگاہ ہو رہے ہیں، اسکولیں بھی بن رہے ہیں، سب بن رہی ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ آپ نے مجھے سوال کیا تو اس کا سوال کا جواب یہی ہے مولانا کہ دیکھیں، جب شہر کے اندر عیدگاہ آ گیا تو پھر اس کا حکم عام مسجدوں کی طرح ہوتی ہے۔ پھر اس کا وہاں کیا حکم ہے؟ افضلیت غیر افضلیت کی بارے آتے ہیں۔ افضل تو یہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھیں، غیر افضل مسجد کے اندر ہاں ایک کام یہ کر سکتے ہیں آپ، بعض لوگ عیدگاہ کو نہیں آ سکتے، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے کہیں کوئی مسجد میں انتظام کر دیں تاکہ وہ مسجد میں آ کر پڑھ لیا کرے۔ اب نوجوان بھی کمزور بنے، نوجوان بھی آ کر مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ اور آج کل مسجدوں کے اندر جو عیدگاہوں کے نام عید کی نماز پر چندے بھی ہو رہے ہیں، ہو رہی کہ نہیں ہو رہے؟ مسجدوں میں چندے ہو رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کرنے کہ حضرت چلو یہاں عید کی نماز ہوگی تو چندہ زیادہ ہوگا۔ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں چندہ بھی نہیں کریں گے ہم لوگ، چلے نماز پڑھ کر یوں ہی جائیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ چندے کا بہانہ بھی نہیں بنا رہے تو آپ مجمع کو عید کی نماز سے عیدگاہ میں روک سبب بنیں گے آپ۔ لہٰذا آپ مسجدوں کے اندر سے عیدگاہوں کی نمازوں کو ختم فرمائیں، سب عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی دلائل ہیں، میں دلائل بھی انشاءاللہ لکھ کر ڈال دیتا ہوں، آپ دلائل وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔